اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وجمیع اصحابہ والتابعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورۃ الکہف کا درس جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے، اور آیات مبارکہ نمبر 50 سے ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ پچھلی رکوع کے اندر جو ہے، پچھلی بات جو درس ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ جب رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے تو وہ آخرت کا منکر بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ دنیا کی تگ و دو اور جد و جہد کے اندر مگن رہتی ہے، اور آخرت کا خسارہ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کے نتائج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے اندر اگر تم مشاہدہ کرو تو دیکھتے ہو کہ ایک چیز اپنے جو ہے وہ عروج کے بعد زوال کی طرف جا رہی ہے، ایک چیز اپنی خوشحالی کے بعد جو ہے وہ بالکل اس کے بعد جو ہے وہ اپنے انحطاط کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ تیاری بھی کر لو، ایمان لے آؤ، اعمال صالح اختیار کرو، اور اپنے اعمال کی کتاب کا خیال رکھو جو تمہارے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ سارے مضامین کے بعد اب اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھانے کی کوشش جو ہے وہ یہاں پر اس رکوع کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ بات کہ جو انسان جو ہے وہ جب اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے دنیا کا وقت گزارتا ہے تو اس کے جو بہت بڑے اس کے جو فتنے ہیں جس کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے، ان فتنوں میں اصل میں اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس شیطان ہے، جو شروع سے جو ہے وہ بنی آدم کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اس کی مختلف قسم کی جو چالیں ہیں اور اس کے جو کیا اسے کہتے ہیں بنائے ہوئے جو دھوکے ہیں، ان سے جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نفس اور شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب آئیے ذرا آیت مبارکہ نمبر 50 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہیں کیا، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ اصل میں جنوں میں سے تھا، ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، لہٰذا اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جناب یہ حکم تو فرشتوں کا تھا، اس کو تو نہیں تھا، وہ تو جنوں میں سے تھا۔ لیکن سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ واضح کر دیا ہے، یہ سورۃ الاعراف کے درس کے اندر بات ہو گئی ہے کہ فرشتوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کو علیحدہ حکم دیا تھا۔ امرتک کے لفظ ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا اور تم نے یہ بات نہیں مانی، اس کا مطلب فرشتوں کو اجتماعی طور پر حکم دیا، اور ابلیس کو بھی یہ کہا کہ تم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن اس نے کیا کہا، کانا من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل گیا، اور کیا مطلب، نافرمان بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ، پھر کیا تم بناتے ہو اسے، یعنی ابلیس کو، شیطان کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، یعنی شیطان، اور شیطان کی ایک تو اس کی حقیقی اولاد ہے، یعنی جنوں کی جو ہے وہ اولاد آگے ثابت ہے، اور دوسری بات جو ہے کہ جو اس کے جو پیروکار ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، یہ جو تم اس کی اولاد کو اور اس کے پیروکاروں کو بناتے ہو اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوا، اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گیا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سرکش بن گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں، بہت سخت دشمن ہیں، اور یہ اس کی دشمنی اتنی واضح ہے کہ اس نے وہاں پر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت اپنا وہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ سجدہ کرو، تو اس نے یہ بات کہی کہ دیکھیے یہ جو آدم ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہاں بہت ہی یہ سورۃ کیا اسے کہتے ہیں نساء میں اور سورہ بنی اسرائیل کے دروس میں یہ گزر چکی ہے کہ اس نے وہ طریقے بھی سارے بتا دیے ہیں کہ کن کن طریقوں سے جو ہے وہ میں ان کے آدم اور آدم کی اولاد کے اوپر حملہ کروں گا۔ تو اے اللہ ان میں سے اکثر کو پھر تو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اکثر جو ہے وہ یا کافر ہوں گے یا جو ہے وہ مشرک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمایا۔ تو فرمایا تم اس کو اور اس کی اولاد کو جو کہ تمہارے بڑے بالکل صریح دشمن ہیں، اس کی دشمنی کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہو، شیطان اور شیطان کی اولاد کے ساتھ۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے وہ شیطان ظالموں کے لیے، بدلا، بدل کے طور پر اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان کی دوستی جو ہے وہ تمہارا بہت ہی برا بدل ہے، بہت ہی بری چوائس ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض،
میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں، خلق السماوات، آسمان کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں، زمین اور آسمان کو کی پیدائش کرتے وقت، اس کی تخلیق کرتے وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جو ہے وہ ان شیطانوں سے کوئی مدد نہیں لی جن کو تم مددگار بنائے بیٹھے ہو۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور وما کنت، اور میں نہیں ہوں متخذ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضداً بازو اور مددگار۔ یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو میں کبھی بھی جو ہے وہ اپنا مددگار اور نہیں جو ہے وہ بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کی۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور خاص طور پر ان شیاطین کی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ مذمت میں اصل میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے گمراہ لوگ جو ہیں اور گمراہ کرنے والے جو ہیں، شیطان اور شیطان کی اولاد اور اس کی مانوی اور اس کی حقیقی اولاد اور اس کے چیلے، تم ان کو جو ہے وہ مددگار بناتے ہو جبکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ان کی جو ہے وہ مدد تم تلاش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وما کنت، اور میں نہیں ہوں متخذ المضلین عضدا، بنانے والا ان گمراہ کرنے والوں شیاطین کو دوست اور ان کو مددگار۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو، یعنی اس کا یہ مذمت کے کلمات ہیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تخلیق کے اندر کسی کی جو ہے وہ مدد کے نعوذ باللہ محتاج ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ ان کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ اللہ کہے گا، نادو، تم بلاؤ، شرکائی، میرے ان شریکوں کو، الذین زعمتم، جنہیں تم نے شریک سمجھ رکھا تھا، حقیقت میں تو میرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن تمہارے ذوم باطل میں، تمہارے دماغوں کے اندر چونکہ تم ان کو شریک سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس کی تخلیق اور اس کے حکم کے اندر شریک ہیں اور ہمارے بارے کے اندر یہ کوئی ہمارے حق میں فیصلہ کروا دیں گے، تو چلو ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارا جو ذوم باطل تھا اس کے مطابق وہ تمہارے شریک ہیں تو ان کو بلاؤ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ اللہ کہے گا، نادو، تم بلا لو، شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو جنہیں تم نے شریک سمجھ رکھا تھا، فدعوہم، پھر وہ انہیں بلائیں گے۔ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ معبودان باطل کو پکارنے والے، جنوں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، ان کے بتوں کو، دیوتائی اور سورج چاند اور سارے جتنے معبودان باطل انہوں نے بنائے تھے ان کو وہ سارے کو پکاریں گے، دعائیں کریں گے، ان کو پکاریں گے کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ فلم یستجیبوا لہم، اللہ فرماتے ہیں فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وہ کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو اور اللہ کا مجھے بیٹا بنا لو اور اللہ کے ساتھ شریک کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میرے اللہ، میں نے وہی بات کہی ہے جو آپ نے مجھے کہی تھی، میں نے تو حق بات کہی ہے، میں نے کہا تو آپ کا دین جو ہے، آپ کا پیغام ان کو پورا پہنچا دیا تھا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب تک میں ان کے اندر رہا میں ان کو یہی بات کرتا رہا۔ جب آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنی طرف اٹھا لیا یا مجھے موت دے دی، یہ پہلا مرحلہ ان کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے ان کی دنیا میں آنے کے بعد موت کا ہے۔ تو وہ فرمایا کہ جب آپ نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا یا جو ہے وہ مجھے فوت کرے گا اللہ، جب تم نے مجھے فوت کر دیا، مجھے موت دے دی، تو پھر اس وقت تو پھر آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے رہے۔ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ پیغام جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ آپ ہی شہید ہیں، آپ ہی گواہ ہیں، میں نے جو ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام جیسے اتنے عظیم المرتبہ العظم پیغمبر جو ہیں ان کی حاضری ہو جائے گی، تو باقی جو دوسرے معبودان باطلہ ہیں جتنے بھی ہیں، جن کے درجات ان انبیاء علیہ السلام سے کم ہیں، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ جہاں پر جواب دیں؟ تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ایسی بات نہیں کہی، یہ خود بخود ہی جو ہے یہ شیطان کی پوجا کرتے رہے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ کے یہ جو ہے وہ ہمیں شریک بناتے رہے ہیں اور شیطان کی جو ہے وہ یہ عبادت کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ایسا کسی قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، نہ ہم نے ان کو جو ہے وہ یہ تبلیغ کی ہے۔ فلم یستجیبوا لہم، تو وہ جواب نہیں دیں گے ان کو، وجعلنا، اور ہم بنا دیں گے بینہم، ان کے درمیان، موبقا، ہلاکت کا۔ اب ایک طرف یہ کھڑے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ معبودان باطل کھڑے ہیں، جو حقیقت میں جو ہے وہ ان کو نہیں کہہ کے گئے تھے کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہماری عبادت کرو اور اللہ کا شریک بناؤ، اور درمیان میں کیا ہلاکت کا گڑھا کیا ہے؟ جہنم۔ وہ یہ پھر سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، یہ اگلی آیت مبارکہ آ گئی، اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو، فَظَنُّوا، تو وہ یقین کر لیں گے اس بات کو، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے پھرنے کی یا بچنے کی کوئی جگہ، کوئی جو ہے وہ پھر ان کو بچا نہیں سکے گا۔ اور یہ جو شیطان اور شیطان کے چیلوں کی پیروی دنیا میں کرتے رہے ہیں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں دوسروں کو جو
جو ہے وہ لا کر اللہ کا شریک بناتے رہے ہیں اپنے ذوم باطل کی بنیاد پر اور اپنے دنیاوی مفادات کی بنیاد پر اور شیطان کے غرر اور دھوکے کی بنیاد پر، آج وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم میں گرنے والے ہیں اور وہ وہاں پر کوئی بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بلا شبہ تحقیق ہم نے اس قرآن کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے بدل بدل کر۔ یہ صرفنا کا مطلب ہے کہ مختلف انداز سے ہم وہ قرآن مجید کی آیات کو لے کے آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پر اجمال ہے، کسی جگہ پر تفصیل ہے، ایک ہی واقعے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، ایک ہی بات مضامین کو مختلف انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خیر خواہی اور نصیحت اور سمجھانے کی انتہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ جو ہے یہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کی بات کو مان کر ایمان لا کر جو ہے وہ اللہ کی جنتوں کا وارث بنے۔ یہ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کے گڑھے کے اندر جو ہے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ بس بھاگا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر جو ہے ہر قسم کی مثال جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بدل بدل کر بیان کرتی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہمیشہ سے ہی انسان جو ہے وہ تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ اپنے سوچ کے تحت اور بڑے عجیب و غریب قسم کے دلائل لا کر جو ہے وہ یہ جھوٹی سچی جو ہے وہ تعویلیں کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو حق سے دور کر لیتا ہے، جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ اس کو ایسا مزاج اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے انسان کے سامنے کبھی اس کا حسد، کبھی اس کا بغض، کبھی اس کی نفرت، کبھی اس کی انا، کبھی اس کی جھوٹی عزت، کبھی اس کی جھوٹی انا، یہ کبھی اس کا مال و متاع، کبھی اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دنیاوی مفادات، اور کبھی نفس اور شیطان کی پیرویاں، اور کبھی خواہشات نفس کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے محفوظ رکھے۔ یہ چیزیں مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر اس کی وہ جو ہے وہ مختلف قسم کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انسان کے لیے کیا بنتی ہیں، تباہی کا سبب بنتی ہیں، فتنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو ہیں اس اعتبار سے بہت ہی جو ہے وہ گہرے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی یہ دیکھیے یہ بات کہیے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے بدل بدل کر بیان کیا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہمیشہ سے انسان جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں تمام چیزوں سے زیادہ، تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس آ گئی ہے ہدایت۔ یہ وہی ہدایت ہے جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں آیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہدایت کون ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتابیں، اللہ کے انبیاء اور اللہ کے صحائف اور اللہ کی وحی اور کتابیں جو آتی ہیں، اور ان کتابوں کو اور ان صحائف کو اور اس وحی کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت۔ فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، نہیں منع کیا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ ہدایت آنے کے بعد اب کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس بات سے کہ وہ بخشش مانگیں اپنے رب سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جو ہے وہ اصلاح کر لیتے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں کیا۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، مگر اس بات نے کہ انہیں پیش آئے سنت الاولین، معاملہ پہلے لوگوں کا، پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش آئے، او یأتیہم العذاب قبولا، یا ان کے پاس جو ہے وہ بالکل سامنے عذاب آ جائے جیسا پچھلی قوموں کے پاس آیا تھا۔ تو کیا اس بات کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ کہ پچھلی قوموں جیسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو اور ہم بھی عذاب دیکھ لیں؟ اس چیز نے ان کو ایمان لانے سے منع کیا ہے اور اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے سے منع کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ توبہ کی امید کے اوپر گناہ کرنا، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ شیطان انسان پر جو حملے کرتا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اس کے برے اعمال کو ہی وہ اس کو نیک بنا کے اور مزین کر کے اور خوشنما بنا کے خوب دکھاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو شیشہ بھی دیکھے تو پھر بھی انسان دعا کرے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اچھا پیدا کیا ہے، میری تخلیق بہتر بنائی ہے، میرا اخلاق بھی بہتر کرتے۔ تو یہ یعنی انسان جو ہے وہ کہیں دھوکے کا شکار نہ ہو جائے، اپنے چیزوں، اپنے ہی جسم اور لباس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ انسان کبھی کبھی جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے اور اسی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے اور پھر اسی کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا دھوکہ ہے شیطان کا، اور بڑے بڑے دھوکے وہ دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو دھوکے ہیں، ان دھوکوں سے وہ کیا کرتا ہے؟ برے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔
تو اب دوسرا دھوکھا اس کا یہ، پہلا تو دھوکھا اس کا یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، بڑی لمبی زندگی ہے، اور جو ہے وہ پھر توبہ تم کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو توبہ کی امید کے اوپر گناہ کرواتا رہتا ہے۔ اور تیسرا اس کے جمال کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود اس کا تذکرہ سورہ لقمان میں کیا ہے، وہاں پر ہمارے درس میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز، کہ شیطان اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ دیتا ہے۔ وہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اور اس کی رحمت بہت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہارے گناہ تھوڑے ہوں گے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہوگی۔ اس میں کوئی حقیقت، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل سے ہی انسان کو جو ہے وہ معاف کریں گے، اور جو ہماری غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ بھی ڈالیں گے، ان کے اوپر قلم پھیر دیں گے، لیکن اس کو اختیار کرنے کے لیے ایمان لانا، اصلاح کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اعمال صالحہ اختیار کرنا، اور حت الوسعت تقوی اختیار کرنا اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ باقی اللہ کی رحمت جو ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ کمی کوتاہی کو پورا کر دے گی۔ تو جو آدمی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی زندگی اور طرح کی ہے۔ ایک آدمی اس امید پہ بیٹھا ہوا ہے، گناہ ہی کرتا جا رہا ہے نعوذ باللہ، اور وہ کہتا ہے جی میں بخشا جاؤں گا، تو یہ ہیں وہ بڑے بڑے دھوکے جس پہ انسان پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا اس انتظار میں یہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ابھی ایمان لانے سے رکے ہوئے ہیں، یا اور جو ہے وہ ایمان لانے سے ان کو اس چیز نے منع کر دیا ہے کہ جب کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی ہے، اور وہ استغفار اپنے رب سے بخشش مانگنے سے وہ اس لیے جو ہے وہ رکا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ آیا ہے، یا وہ اپنا اللہ کا عذاب جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھ لیں۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں، آگاہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کرو گے تو پھر خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ زبردست تمہارے لیے خسارہ اور بڑا نقصان اور بڑا عذاب ہے، اس سے وہ آگاہ کرتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل کے ذریعے سے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیدھی سادی عین فطرت انسانی کے اوپر جو ہے وہ مبنی اس دعوت کے مقابلے کے اندر کافر کیا کرتے ہیں، پھر باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا، تاکہ وہ باطل کر دیں، بِهِ الْحَقَّ، اس کے ساتھ حق کو وہ کیا کرتے ہیں، باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لہٰذا یہ جو لیدحضوا کے اندر سارے معنی ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کا باطل کے ذریعے سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو اس کے ساتھ جو ہے وہ باطل کر دیں، اور اس کو باطل کو جو ہے وہ نیچا دکھا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، اور انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور اس چیز کو جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، یعنی کہ آخرت کی عذابات سے، ہزواً، ٹھٹھا اور مذاق۔ پہلے تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا نعوذ باللہ، پھر اللہ رب العزت کی کتابوں اور صحائف اور قرآن مجید کا مذاق اڑایا، پھر انہوں نے جو ہے وہ ان عذابوں کا بھی مذاق اڑایا کہ جی جو ہے وہ کون سی قیامت اور کون سا عذاب، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تینوں باتیں جو بیان کی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جو ہے وہ حق کو دبانے کے لیے، حق کو جھوٹا اور باطل قرار دینے کے لیے جو ہے وہ باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرتے رہے۔ ان کی ساری صلاحیتیں، مال، اسباب، سارا کس چکر میں جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر سے دین اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹا دیں۔ یہ اس میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی دیکھ لیں اسی بات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو اور اس چیز کو جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، یعنی اللہ کے عذابات سے اور قیامت سے، ان کو کیا بنا لیا انہوں نے، ہُزُوًا، مذاق، ٹھٹھا۔ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے کون زیادہ ظالم ہے، ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے جس کو کہ اللہ کے رب کی آیات کے ساتھ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ہے، اور اللہ کے اور بآیات ربہ، اب کیا ہے، قرآن حکیم، یعنی اس سے کیا ترجمہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہے، اس شخص سے جسے قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کی گئی، فأعرض عنہا، تو اس نے جو ہے اس سے منہ پھیر لیا، ونسی ما قدمت یداہ، اور وہ بھول گیا اسے جو آگے بھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ وہ اپنے اعمال سے بے خبر ہے کہ اچھے اور برے اعمال میں وہ تمیز ہی نہیں کر رہا، بلکہ برے اعمال آگے بھیج رہا ہے اور بڑا بے فکر ہو کر جو ہے وہ غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایسا شخص جس نے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے جو نصیحت ہے اس سے بھی منہ پھیر لیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی جو کمائی وہ کر کے جو آگے بھیج رہا ہے اس سے بھی اس نے جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ انا جعلنا، اب کیا ہوگا ان بدعمالیوں کے نتیجے میں، پھر ہوگا کیا، پھر یہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس
گمراہی اور ضلالت کے قانون کے تحت آ جائے گا۔ جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ کلاس کے اندر جو ہیں استاد کی، پڑھانے والے کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ ساری کلاس فیل ہو جائے۔ اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ سارے پاس ہو جائیں، سارے کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سارے ہوتے ہیں پھر کامیاب نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں نے اگر یہی کر لیا ہے کہ ہم نے فیل ہی ہونا ہے تو پھر کیا نتیجہ ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے ضلالت اور گمراہی ہے، اب اس کے جب دائرے کے اندر آ جائے گا اور اس نے فیصلے کر لیا کہ میں نے حق قبول نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نتیجتاً وہ جو ہے وہ بہت دور نکل جائے گا۔ اس کی مثال یہاں دی جا رہی ہے، انا جعلنا علی قلوبہم، بلا شبہ ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر اکنتاً پردے، این یفقہوہ، اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہو گیا؟ اب یہ قرآن نہ سیکھنے کی طرف آتے ہیں، نہ سننے کی طرف آتے ہیں، نہ پڑھنے پڑھانے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پردے پڑ گئے ہیں اب ان کے دلوں کے اوپر غفلت کے۔ وفی آذانہم وقرن، اور ان کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈانٹ اور کارک لگے ہیں کہ یہ بات سنتے تو ہیں لیکن ان پر اثر نہیں ہوتی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ انہیں جو ہے وہ ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے اس وقت کبھی بھی، اس لیے کہ اب جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی میں اتنا بڑھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردے اور ان کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈانٹ لگ گئے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کیا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، دیکھو آپ کا رب تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحمت والا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے یہ بندے جو ہیں ان کے اوپر عذاب آئے، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہیں وہ اس نصیحت سے دور ہی بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ انہیں بلائیں ہدایت کی طرف، فرمایا وَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے اس وقت کبھی بھی۔ لیکن تمہارا رب وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو بہت بخشنے والا رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر وہ انہیں پکڑے، بِمَا كَسَبُوا، اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کمائے ہیں، جو دنیا کے اندر یہ بدعمالیاں کر رہے ہیں، اگر اس کے اوپر اللہ رب العزت کو پکڑنا شروع کر دے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو یقیناً جلدی لے آئے ان کے لیے عذاب، تو دنیا کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جائے اور یہ سارے ملیہ میٹ ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو موقع دیتے ہیں اور قیامت تک موقع دیتے رہیں گے، تاکہ جو ہے وہ لوگ قرآن حکیم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنت مبارکہ سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں اور کامیابی کی طرف آ جائیں اور قیامت کے بڑے بڑے عذابوں سے بچ جائیں۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے اور اسی وقت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ پھر جب وہ آ جائے گا عذاب، لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا، یہ جہنم ان کے سامنے آ جائے گی آگ، پھر کوئی جائے پناہ اور کوئی جو ہے وہ ان کی مدد وہاں پر نہیں کرے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے باشندوں کو۔ یہاں رہنے والے جو ہیں یہ بستیاں والے کیوں تباہ ہوئے؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب وہ ظلم کے اوپر آ گئے، کفر، شرک، نافرمانی، فسق و فجور اور علان اللہ رب العزت کے احکامات کی جو ہے وہ انہوں نے نافرمانی کی، اور جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ امڑ آئے اور انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی، تو اس وقت پھر کیا ہوگا کہ یہ بستیاں تباہ ہو گئیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا ان کے باشندوں کو جب انہوں نے ظلم کیا۔ اور آج بھی دیکھ لیجیے یہ فتنہ کیسا ہے، کسی علاقے میں سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی کوئی آفت آ جائے، کوئی سمندر چڑھ دوڑے یا کوئی اور بات ہو، تو فوراً اس کی سائنٹیفک توجہات پیش کرنے شروع کر دیں گے کہ یہ دیکھ لیجئے جی اب دنیا کے اندر جو ہے وہ اوزون لیئر ڈسٹرب ہو گئی ہے، اس کے نتیجے کے اندر موسمیاتی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اس میں بادل ادھر سے ادھر جانے شروع ہو گئے ہیں، اس لیے ٹیمپریچر کم اور زیادہ ہو گیا ہے، سمندر جو ہے وہ ایسا کرنا شروع انہوں نے کر دیا ہے، زمین کے اندر جو ہے وہ پلیٹس وغیرہ ہل گئی ہیں۔ وہ بھائی یہ ساری، یا چاند گرہن، سورج گرہن کی یہ وجوہات ہیں، یہ سائنٹیفک ریزنز اپنے جگہ پر ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جتنے دنیا کے اندر سارا نظام کائنات اور یہ سارے اسباب ہیں، یہ کیوں انسانوں کے خلاف ہوئے ہیں، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانوں کے اس ظلم اور اس بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انہی اسباب کو جو ہے جو انسان کے لیے اللہ نے مسخر کیے ہوئے ہیں،
انسان کے تابع کیے ہوئے ہیں. انسان انہی جو ہے وہ سارے وسائل کو اختیار کر کے اپنے لیے کس قدر راحتیں اور خوشحالیاں اور کس قدر ترقیاں ڈھونڈ رہا ہے. لیکن یہ سارے اس کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے یہ سارا نظام؟ اس لیے ہو جاتا ہے، یہ بات ہے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ظاہر کو نہ دیکھو، اس کی اصل وجہ اور اس کے مقصد کو دیکھو، کہ اس کے پیچھے جو باطنی حقیقت ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرو کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بستیاں تباہ ہو گئی ہیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کیا ان کے باشندوں کو، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے کر دیا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت. دنیا کے اندر جب یہ بستیاں جو ہیں یہ ظلم کرتے کرتے خاص لیول یا سطح یا تھریش ہولڈ ویلیو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کو جب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کراس کیا ہے، اس حد کو پار کیا ہے، تو دنیا میں تباہ و برباد ہو گئی اور آخرت کا عذاب تو ابھی جو ہے ان کے سر پر کھڑا ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اس ظلم سے محفوظ رکھے جس ظلم کے نتیجے کے اندر دنیا میں تباہی آئے، یا اس ظلم کے نتیجے کے اندر انسان آخرت کے اندر جو ہے وہ ناکام اور خسارہ پا کر جہنم کا گڑھے کے اندر گر جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اس ظلم سے محفوظ رکھے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. ہمارا درس جاری ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.